غرباء 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 غرباء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال جل وعلا في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء کرام اور دیگر حاضرین جلسہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور تمام انبیاء بالخصوص امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، محترم حاضرین، اب تک آپ نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کر لی ہیں، اور مجھ سے پہلے مقرر حضرت مولانا سیف الدین سلفی صاحب نے جس موضوع پر بحث کی ہے، ہمارا موضوع بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. آخر میں موصوف کہہ رہے تھے کہ قرآن کے تعلق سے کہ قرآن یہ شکایت کرے گا قیامت کے روز کہ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، اس کے احکامات کی پامالی کی ہے، اس پر عمل نہیں ہوا ہے لوگوں کا. اسی پر اگر مزید تفصیل اگر جاننا چاہیں کہ قرآن کی مزید شکایتیں کیا ہوں گی، تو حالی کی زبان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو منظوم میں ہے، مکمل ایک نظم ہے حالی کی کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، اور اس میں جب حلف کی باری آتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، اور نہ جانے کون کون سی باتیں اس طرح حالی نے بیان کیا ہے کہ قرآن زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے. شروع میں توحید کے تعلق سے بھی موصوف نے تذکرہ کیا ہے، میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. خاص طور سے جو میرے موضوع کا تعلق ہے وہ ہے کہ میں چند ان اعمال کا تذکرہ کروں گا جن اعمال کا ارتکاب کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ہم نیک اعمال جو کرتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال ہماری نیکیوں کو چٹ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس میں توحید کی ضد شرک ہے. پہلے نمبر پر میں اسی کا ذکر کرتا ہوں. شرک دنیا کے اندر جتنی بیماریاں ہیں گناہوں کے حوالے سے،
سب سے بڑی بیماری اکبر الکبائر جس کا نام دیا گیا ہے وہ شرک ہے. یعنی آدمی اللہ تعالی کی ربوبیت میں یعنی اس کی خالقیت میں کوئی اور شریک ہے. مان لیجئے کائنات کو پیدا کرنے میں، روزی دینے میں، مارنے اور جلانے میں، بیمار اور شفا دینے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی شریک ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شریک کرنا ہوا. اسی طریقے سے توحید الوہیت کے اندر یعنی اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو کہ جنات ہو، شجر ہو کہ حجر ہو، یا کوئی بھی ہو، ولی ہو جس کو آدمی نے تصور کر لیا ہو، جس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک قرار دے اور اس کے سامنے رکوع و سجدہ کرے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مزارات کے اوپر لوگ جا کر کے باقاعدہ رکوع و سجدے کرتے ہیں اور ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے حوالے سے خاص ہیں، غیروں کو بھی بانٹ دیتے ہیں اور ان سے بھی وہی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات سے وابستہ رکھنا چاہیے. تو یہ شرک ہے. یہ اتنا خطرناک جرم ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ بیماری اگر انبیاء کو بھی لگ جائے، انبیاء بھی اگر شرک کا ارتکاب کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں بخشے گا. سورہ انعام میں آپ دیکھیں تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. بڑے بڑے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا، بزرگی عطا کی، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ لوگوں دیکھ لو، انبیاء کی یہ فہرست ہے، ان پر نگاہ ڈالو. اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. سورہ زمر میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کا ارتکاب کر لیں تو آپ کے بھی اعمال ضرور بالضرور اکارت اور برباد ہو جائیں گے. ان دونوں آیتوں کو آپ سامنے رکھیں، اس کے مفہوم کو دیکھیں اور یہ سوال اپنے ذہن میں کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا انبیاء سے شرک ممکن ہے؟ کہ جو انبیاء اللہ رب العالمین کی جانب سے چنے گئے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جس کے وہ پیغامبر تھے، کیا اس کے خلاف، اس کے وروਧ میں وہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا شرک ان سے ممکن ہے؟ قطعی نہیں. انبیاء سے شرک بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انبیاء سے شرک ہو جاوے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں اپنے آپ کو دیکھو اور انبیاء کو دیکھو کہ تمہارا کیا مقام ہے اور انبیاء کا کیا مقام ہے. اگر انبیاء سے شرک ہو جائے تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو ہماری اور آپ کی اللہ انبیاء کے مقابلے میں حیثیت کیا؟ ان کے سامنے ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے نہیں ہیں اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ فلاں بھی چنے ہوئے بندے ہیں. لیکن جن کو چنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں. اگر شرک کا روگ ان کو لگ جائے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کیسے بخش سکتا؟ اللہ رب العالمین ہم کو قطعی طور پر نہیں بخشے گا. تو شرک کے حوالے سے بہت ساری
آیتیں اور حدیثیں دلیل کے طور پر موجود ہیں. جیسے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لا یشرک باللہ من حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے، اور جو شرک کا ارتکاب کرے گا وہ گویا کہ گمراہیت کے بہت دور راستے پر چلا گیا. ایک مشہور روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ابن آدم انسان پوری زمین کے برابر گناہ لے کر کے آتا ہے لیکن اس کے ساتھ توحید ہے تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کے برابر گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر پوری زمین کے برابر اسی حدیث میں آپ دیکھیں وہ ثواب لے کر کے آتا ہے لیکن اس کا دامن شرک سے خالی نہیں ہے، یعنی وہ شرک کی حالت میں آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. اس حال میں کہ آدمی کی وفات شرک کی حالت میں ہو جائے، اس نے شرک سے توبہ نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. تو پہلی چیز جو ہمارے نیکیوں کو کھا جانے والی ہے، چاٹ جانے والی ہے، وہ اکبر الکبائر شرک ہے. اور ہمارے یہاں ہم جو موحدین کی جو ہماری تعداد ہے یا جماعت ہے، جو اپنے آپ کو ہم لوگ توحید کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں شرک کی آمیزش ضرور ملے گی. اس کی جو چال ہے بڑی باریک ہے، شرک کی چال بہت ہی باریک ہے، اور آج ہمیں چاہیے کہ اس کی چال کو سمجھیں. کہیں ہماری عبادتوں میں یا ہماری زبان پر جیسے ہم مان لیجیے کہتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلانے کے یہاں سے ہم دوا لائے تھے اور اس دوا نے کام کر دیا. یہ کیا؟ ہم اہل توحید بھی کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ اس دوا نے کام کر دیا، اس سے ہم کو شفا مل گئی. یہ تو شرک ہی ہے. دوا یہ شفا دینے والی چیز نہیں ہے، دوا یہ ایک سبب ہے. شفا دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ رب العالمین ہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اسباب میں آتی ہیں، اور مسبب الاسباب جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. کارآمد جو ذات بنا رہی ہے دوا کو کے اندر، جو شفا ڈالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. بذات خود دوا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ریاکاری بھی ہے. ریاکاری آپ دیکھیں یہ بالکل عام سی بیماری ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یا ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے مفہوم سے ہم آگاہ نہیں ہیں. ریاکاری حدیث کے اندر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے صدقات و خیرات کیا، اس نے شرک کیا. یعنی ریا کا جو مرض ہے، ریا کی جو بیماری ہے، یہ بھی شرک سے جڑی ہوئی بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ لوگوں مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے. پوچھا گیا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا. ریا، آدمی نماز پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلانے ہم کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ تسنع اور خشوع خضوع بنانے لگتا ہے،
کہ فلانے جان لیں کہ فلانا کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے اور بہت اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، یہ وہی نماز پڑھ رہا ہے جو سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہی ہے اور درجے قبولیت کو پا رہی ہے۔ آدمی اس کے اندر تصنع کرتا ہے، تکلف کرتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے ریاکاری کہ اگر ہمارے اعمال کے اندر، ہماری نیکیوں کے اندر شامل ہو جائے، چاہے ہمارا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے بڑے ہر عمل کو چاٹ جانے والا۔ مسلم شریف کی وہ لمبی روایت آپ کی نظروں میں ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں ہے کہ 3 لوگوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی عدالت میں ایک مجاہد کو حاضر کیا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے اوپر جو ہمارے انعامات رہے، جو نوازشیں رہیں، تم نے کیا کیا؟ جو ہم نے تمہیں بہادری دی، جو طاقت دی۔ کہے گا کہ الہ العالمین تیرے راستے میں نکلا اور قربان ہو کے آیا، قربان ہو گیا۔ مجاہد کے اعتبار سے میں گیا تھا تیرے راستے میں جہاد کے لیے، قربان ہو گیا، اپنی جان کا نذرانہ تیری رضا کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت کہا جائے گا کہ تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر تو غازی کہا جائے، غازی فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، جہاد کرنے والا۔ یعنی تیری نیت میں یہ بات تھی کہ مجاہدین کی فہرست میں جب دنیا والے نام لیں تو ہمارا بھی نام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ سخی کی بھی بات ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو مال کو بالخصوص سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ان سے 1 روپیہ آپ نکلوا کے دیکھ لیجئے۔ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے، کتنی بڑی مشقت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، اگر اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، مال دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کے، اس کا عطیہ سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور جو دیگر جو جائز مصارف ہیں وہاں خرچ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے کہ اتنے ایسے لوگ ملیں گے کہ اگر مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی بھی تعاون کے کام میں، خیر کے کام میں تعاون کے لیے اگر اتارا جائے تو بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں، جیب سے نکالیں گے، جو بھی سامنے رہے گا دے دیں گے، جس سے لگتا ہے ان کو کوئی درد نہیں، درد ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ توفیق ہے ان کے لیے، اللہ رب العالمین ان کو توفیق دیتا ہے۔ یہی وجہ میں کہتا ہوں اور اپنے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ الہی اگر تو مجھے مال دے تو اس کو خرچ کرنے کا راستہ بھی تو بتا دے کہ کہاں کہاں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ آدمی اگر مال کو صرف اپنے لیے سینچ کر رکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سخی آدمی بھی اللہ رب العالمین کی دربار میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جو مال دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ الہی تجھے معلوم ہے میں نے فلاں مسجد بنوا دی، فلاں مدرسہ بنوا دیا اور غریبوں کے لیے نہ جانے کون کون سے کام کروا دیا۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، تو نے یہ جو کام کیا تھا تیرا مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ تو دنیا والے تجھے سخی اور فیاض کہیں، حاتم طائی کے نام سے، دوسرا حاتم طائی کے نام سے تجھے جانے، تو دنیا کے اندر تیرا شہرہ ہوا، تجھے شہرت ملی، تو جو تجھے ملنا تھا وہ مل گیا، اب یہ میرے یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے اسے بھی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک عالم حافظ و قاری کے لیے بھی یہی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جو علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کہے گا الہی میں نے چپے چپے میں، قریے قریے میں
جا کر کے دعوت و تبلیغ کی اور کتاب و سنت کی جو بات ہے لوگوں میں عام کی، تجھے تو معلوم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تجھے لوگ عالم، حافظ، قاری اور علامہ کہیں، تو کہا گیا میری رضوان تیرا مقصد نہیں تھا، میں راضی ہو جاؤں یہ تیرا مقصد نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی اٹھا کر کے، فرشتے اٹھا کر کے اللہ کے حکم سے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اس حدیث میں آپ غور کریں کہ عالم، حافظ و قاری ہونا کیا معمولی بات ہے؟ اور جو لوگ اس راہ کے راہی ہیں یا اس راستے سے جو لوگ گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی مشقتوں کو، ان کی تکلیفوں کو آپ دیکھیں، محسوس کریں۔ اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں مدارس کے اندر، ابو بھائی کے بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور بھی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بچے کس طریقے سے، ان کا بود و باش کیسے ہے، کھانا پینا کیسا ہے، اور ہم کس طریقے سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیسے مرغن کھانے ہم کھا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں انہیں میسر نہیں ہو پاتی۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے، اور کسی بھی طریقے سے 14 سال طے کرتے ہوئے ایک عالم اور حافظ و قاری بنتے ہیں، تو کوئی کیا ہے، یہ معمولی بات ہے؟ سخی ہونا، مجاہد ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اب ان تینوں نے بڑے بڑے یہ اعمال کر دیے نیک کے، لیکن ذرا سی جو یہ بیماری لگ گئی ریاکاری والی، اس ریاکاری نے ان تینوں کے بڑی بڑی نیکیوں کو کھا لیا، صاف کر دیا۔ تو ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو برباد کر دینے والی چیزوں میں اس کا بھی ایک اہم رول ہے، ریاکاری کا۔ اسی طریقے سے ہماری نیکیوں کو جو چیز کھا جاتی ہے اس میں آپ دیکھیں حسد بھی ہے۔ حسد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ بے شک حسد یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں۔ حسد یہ بہت بڑا روگ ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور اس حسد کی وجہ سے خاص طور سے ہم مسلم بھائیوں میں، بہنوں میں نہ جانے کون کون سے جرائم جنم لے لیتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر دے، اس کو جو بھی عطیہ ملا ہے اس کی جانب سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، ایسا نہیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے ہمیں بھی دے دے، تاکہ ہم بھی اچھے راستے میں کام کر سکیں۔ یہ ساری اچھی نیت ہونی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کے حوالے سے آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا تھا؟ گہرے کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں کیا لکھ رکھا تھا؟ ان کے نصیب میں یہ لکھ رکھا تھا کہ ایک دن وہی حضرت یوسف علیہ السلام جن کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا تخت و تاج کے مالک بنے، اور وہی بھائی آ کر کے سامنے ان سے غلہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اور جب بنیامین کو لے لیا جاتا ہے ایک تدبیر کے تحت، تو پھر انہی سے اپیل کرتے ہیں، انہی سے التماس کرتے ہیں کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ اے عزیز مصر، اس کا جو باپ ہے بڑا بوڑھا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے بنیامین کو، فخذ احدنا مکانہ، اور ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر پکڑ لیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے مقام پر پہنچا دیا۔ بھائی بھائی کو جیل بھجوا دیتا ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ نہ جانے کون سا سلوک کر دیتا ہے، حسد کی بنیاد پر۔ بھائیوں میں خاص طور سے، رشتہ داروں میں خاص طور سے حسد کی بیماری ایک دوسرے کے تعلق سے بہت ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ سگے بھائی جو ایک ماں اور باپ سے پیدا ہیں ان کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے، اور
اپنے بھائیوں کی اچھائی نہیں دیکھ سکتے، البتہ ان کی برائی کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو جائے بڑا اچھا ہوا، اس نے یہ جو کمی کی تھی اس کمی کی بنیاد پر اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی ہماری زبانیں کھلنے لگتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بھی بچائے، آمین۔ اسی طریقے سے ہماری نیکیوں کو جو کھا جانے والے برے اعمال ہیں، اس میں ایک اہم عمل حرام کمائی بھی ہے، اور یہ حالات حاضرہ کے جائزے میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور اس کا خیال بہت کم ہو پاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس میں اور اس کی چاہت میں آدمی یہ طے نہیں کر پاتا کہ کس طریقے کا مال ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور کس طرح کا مال ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بس ایک ہوڑ سے مچی ہوئی ہے، اور اس کے حصول میں آدمی یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم آگے چھلانگ مار دیں۔ اس کی ایک بلڈنگ بن گئی ہے تو ہماری دوسری بلڈنگ تیار ہو جائے، جائز ہے کہ ناجائز ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہماری غذا حرام کمائی سے ہے، ہمارا پہننا اوڑھنا حرام کمائی سے ہے، تو ہم چاہے جو بھی نیک عمل کریں، اللہ رب العالمین کی دربار میں درجے قبولیت کو وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس کا دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ مسلم شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک مسافر کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتوں کی تلاوت کی، اس میں حلال اور طیب چیزوں کے، پاک چیزوں کے کھانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی دعا، دوسرے مظلوم کی دعا، اور تیسرے روزے دار کی دعا۔ افطاری کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ تو یہ جو آدمی جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ مسافر ایسا ہے، معمولی مسافر نہیں ہے، یہ اس کو بڑے مسافروں میں اس کا نام لکھا جا سکتا ہے، بہت لمبا یہ سفر کر رہا ہے۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے، معمولی سفر نہیں ہے، اور اس کے سفر کے جو نشانات ہیں اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر بھی واضح ہوتے ہیں۔ اشعث، اس کے بال جو ہیں وہ پراگندہ، مجنون کسی کا ایسی کیفیت ہو گئی ہے، آدمی ایسی حالت میں کسی کو دیکھے تو اس پر رحم آ جائے۔ تو یہ مسافر ایسا ہے جو سفر لمبا کر رہا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں، اغبرا، اور اس کے کپڑے غبار آلود ہیں، دھول وغیرہ اٹی ہوئی ہے اس کے کپڑے کے اوپر۔ ثم یمد یدیہ الی السماء، اب ایسے حالات ہیں آدمی کے، لمبا سفر ہے، مسافر ہے، بال پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو ایسے مسافر کے اوپر رحم کرنا ہی چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا، لیکن نہیں، وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ ثم یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ صرف یہ روایت نہیں، اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں اور بھی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ جو آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ لوگ منع کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت خود آپ کے سامنے ہے،
بخاری مسلم کی، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا۔ یہ آداب ہے، دعا کے آداب میں سے ایک چیز ہے ہاتھ کو اٹھانا۔ اور پھر وہ آدمی کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میری یہ پریشانی، میری وہ پریشانی۔ اور رب کا جو لفظ ہے یہ بڑا اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اس میں سے ایک عظیم صفت ہے، معمولی صفت نہیں ہے رب کا لفظ۔ یہ وہ صفت ہے کہ اسی صفت کے حوالے سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اپنی لغزش کی، اپنی تقصیر کی، جو التجا کی تھی اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین نے ان کی غلطی کو قبول کر لیا تھا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ لتکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بڑی جامع دعا۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو خاص طور سے اس دعا کو بھی شامل کریں، اور اس دعا کو بھی خاص طور سے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کان اکثر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی شامل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ رہا کرتی تھی کہ اے الہی، ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور عذاب جہنم سے ہمیں تو بچا لے۔ یہی تو چاہیے سب کو، ہم سب کو اسی چیز کی تلاش ہے کہ جنت ہم پا جائیں اور دوزخ سے ہماری خلاصی ہو جائے، ہم اس سے بچا لیں۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو نار سے بچا لیا گیا، عذاب جہنم سے جس کا بچاؤ ہو گیا، وہ ادخل الجنۃ، اور جو جنت کے اندر داخل ہو گیا، فقد فازا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ پہلے ماضی کا یہ صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا جو اس میں تذکرہ کیا ہے، اس میں رب کا تذکرہ ہے۔ رب کا لفظ اللہ رب العالمین کی عظیم صفت کا حوالہ ہے۔ آپ ابلیس کو دیکھیے، اور لوگ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارے اندر یہ مجال ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور میں اپنا ہاتھ پیش کریں۔ ہم جب تک کسی کو بیچ میں ڈال نہ دیں اور کسی کا ذریعہ نہ لے لیں، کسی کو حوالے کے طور پر، وسیلے کے طور پر جب تک پیش نہ کر دیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی دعا اور ان کی کوئی عبادت وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور اس میں آخر میں ہیلا حوالہ لا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ابلیس سے بڑا ظالم اور ابلیس سے بڑا گناہگار کوئی ہے کیا؟ ہم لوگ اس سے بھی بڑے گناہگار ہیں کہ جس نے سامنے ہی اللہ رب العالمین کے حکم کی سرتابی کی، اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کر دیا۔ اسی ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت کی التجا کی تھی، اسی ابلیس نے کہا تھا، اور وہاں بھی رب کا ہی لفظ استعمال ہوا، رب انذرنی الی یوم یبعثون،
کہ الہی ہمیں قیامت تک مہلت دے دے. کس بات کے لیے؟ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے. جس انسانیت کی وجہ سے میں راندے درگاہ ہوا اس کو بھٹکانے کے لیے, راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے تو مجھے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا من المنذرین, کہ تجھے مہلت مل گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی التجا کو قبول کر لیا, اس نے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسافر جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. یا ربی یا ربی, اے رب یہ پریشانی وہ پریشانی, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کی لباس حرام. وَغُذِّيَ بِالْحَرام, اور حرام سے اس کی پرورش و پرداخت ہوئی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو پھر اس کی دعا کہاں قبول ہونے والی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادتیں چاہے جتنی کر لیں, نیک اعمال چاہے جتنے کر لیں, اگر ہماری مال میں آمیزش ہے حرام کی اور اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہماری بڑی سی بڑی عبادت, صدقات و خیرات ہو یا کوئی بھی عبادت ہو, اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہونے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز جس پر ہم لوگوں کی نظر کم جایا کرتی ہے, حقوق العباد میں کوتاہی. یہ بھی ایسی بیماری ہے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. آدمی آپ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ کے تئیں تو بیدار ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش کے مطالعے میں, مشاہدے میں, کہ باقاعدہ حاجی ہیں, نمازی ہیں, اور ان کے چہرے مہرے سے للہ ولی اللہ صفت جھلکتی ہے کہ ان کو دیکھا جائے تو اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. لیکن اگر ان کے حالات کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے حق کو مار لیا, کہ جس نے کسی کو گالی بھی دے دی ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ جو باقاعدہ صاحب لحیہ ہیں وہ بھی گالی دینے میں دریغ نہیں کرتے. باقاعدہ ایک موقع پر میں نے رمضان میں دیکھا, ایک شخص بائک سے جا رہا تھا اور ذرا سی دونوں میں کچھ جھڑپ ہوئی. باقاعدہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی گالیوں کی لائن لگا دی اس نے. کم سے کم اگر ہم ظاہر سے یہ اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم نیک انسان ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہمارے یہ لباس اور ہمارا یہ خد و خال, ہمارا یہ چہرہ مہرا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا, یہ آدمی نیک ہے. غیرے بھی آپ دیکھیں گے, اپنے تو کیا غیرے بھی ایسے چہرے مہرے کا احترام کرتے ہیں. اور آپ نے خود اپنے حالات میں یہ دیکھا ہوگا کہ آج کا احترام کہاں کہاں اور کس کس قدر کیا گیا. میں نے خود اپنے سفر کے حالت میں دیکھا. ایک موقع پر میں آ رہا تھا گاؤں سے, رات کا موقع تھا جب میں ٹرین پر سوار ہوا تھا. اب ہماری جو سیٹ تھی وہ کنارے جو 2 سیٹیں ہوا کرتی ہیں اسی میں ایک سیٹ ہماری تھی, اور اوپر ایک دوسرے صاحب کی تھی, ان کے ساتھ ایک صاحب ویٹنگ میں جڑے ہوئے تھے. تو ان کا رحم یہ ہوا, ایثار یہ ہوا کہ بیچارے جن کی ٹکٹ کنفرم تھی وہ خود نہ بیٹھ کر کے جس کی ویٹنگ تھی اس کو سلا دیا اوپر. اور صبح جب بیدار ہوئے تو وہ صاحب جو ساتھ میں تھے میں نے دیکھا کہ وہ نیچے زمین پر ٹرین میں پڑے ہوئے. جب بیدار ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں رات میں آپ کی سیٹ پر سو سکتا تھا. میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ میں آپ کے ساتھ سو جاؤں, لیکن مجھے اس بات نے منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں اور میرا پیر آپ کے سینے کی طرف ہو اور آپ کے سینے میں قرآن ہو اور کہیں قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے میں آپ کے ساتھ میں نے سونا گوارا نہیں کیا. کیا میں نے اس کو بتایا تھا
کہ میں عالم ہوں، حافظ ہوں، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس موقع پر ٹوپی بھی نہیں لگائے ہوئے تھا، بہت اچھی طرح یاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بتایا، میں نے اس کو نہیں بتایا۔ تو ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو باقاعدہ احترام کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اپنے آپ کو ہم اگر اس سے باور کرا رہے، 2 منٹ ہے تو ٹھیک ہے، آخر میں 2 باتیں اور کہہ دیتا ہوں۔ تو حقوق العباد میں کوتاہی، وہ حدیث کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون من المفلس، ابن ماجہ کی یہ روایت، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمیں جس کے پاس درہم نہ ہو، اسی کو یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اس کو ہم غریب سمجھتے ہیں، مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز آئے گا، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، اور دیگر نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کا کچھ کیا ہوگا، یعنی حق کو طلب کر لیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے جن لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور اگر اس کی نیکیاں تمام ہو گئی، لائن میں اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔